بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن اسکول سے مس شاز کمال آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، اس ہفتے آپ کی اسلامیت کی کتاب کے موضوعاتی مطالعے سے جس سبق کو شامل کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے طہارت اور جسمانی صفائی، جو کہ آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ فرما دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ طہارت کے معنی و مفہوم۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ طہارت میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں، نمبر 1 وضو اور نمبر 2 غسل۔ وضو جسے طہارت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور غسل جسے طہارت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں فرمایا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ تو بیٹا ہمیں طہارت کو اپنانا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے طہارت کو اپنا سکتے ہیں۔ طہارت کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور وہ طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 روحانی پاکیزگی۔ اس کا مطلب ہے روح کی پاکیزگی۔ اس کے لیے سب سے اہم مثال جو کہ مسلمانوں میں عام ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کی کبریائی اور وحدانیت یعنی اذان اس کے کان میں دی جاتی ہے، اور بچپن سے ہی اس کی روح کو پاک رکھنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، یعنی اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاتے ہیں، اور کیونکہ رزق حلال پاک ترین اور رزق حرام ناپاک ہے، جس کی روح پاک ہوگی اسے غلط باتوں سے خود بخود کراہیت آئے گی۔ روح کی پاکیزگی کے لیے یہ سب چیزیں یعنی دل و دماغ، باطن، ذہن، اخلاق، مزاج، زبان، کان، آنکھ، ان سب چیزوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جسمانی پاکیزگی۔ یہ 2 طریقے سے کی جاتی ہے، ایک وضو کے ذریعے اور دوسری غسل کے ذریعے، یعنی جسم کو وضو اور غسل کے ذریعے پاک صاف رکھنا، غلاظت اور گندگی سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا کلمہ، نماز اور تمام عبادات وضو اور غسل کے بغیر نامکمل ہے۔ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور غسل میں بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ ہماری جسمانی طہارت میں شامل ہے۔ نمبر 3 ہے کہ ہم کس طرح تیسرے طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، ماحولیاتی پاکیزگی، یعنی جب بندہ روحانی اور جسمانی طریقے سے پاک صاف رہتا ہے تو وہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، اور نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے اطراف کا بھی پورا غیر شرعی طریقے پر چلنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی گھر کے ماحول کو بھی پاکیزہ بناتا ہے۔ ایک مشہور روایت میں سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پردہ دیکھا جس پر جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، اور کسی بھی گھر میں انسانوں کی یا جانوروں کی زندہ اور مردہ تصویریں ہوں
وہاں فرشتے نہیں آتے، اور جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں میرا کوئی کام نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو گھر غلط پیسوں یا ناجائز طریقوں اور حرام اجزاء سے سجائے جائے وہاں فرشتے کبھی نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام کمائی سے کیا ہوا کوئی بھی کام قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی ناجائز آمدنی کے ذریعے بنایا ہوا گھر ہو، روزی، رزق، لباس سب حرام ہے اور ناپاک ہے، اور ایسا جسم جس کے پیٹ میں حرام روزی گئی، حرام طریقے سے لباس پہنا، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، چونکہ یہ سب ناپاک ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کا ایمان نامکمل ہے۔ لیکن بچوں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور طہارت کے لیے سب باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، وہی گھر اور ماحول ترقی پاتا ہے جہاں ان تینوں باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی بیٹا یہ وہ طریقے ہیں جو ہمیں دین نے بتائے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں وضو کی جانب۔ وضو کے معنی و مفہوم کیا ہیں؟ وضو کے معنی و مفہوم: لفظ وضو وضاحت سے مشتق ہے جس کے معنی لغت میں پاکیزہ اور خوبصورت ہونے کے ہیں۔ شرعاً نیت سے شروع کرتے ہوئے بعض مخصوص اعضاء میں پانی کے استعمال کو وضو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی برکت سے گناہوں کی تاریکی دور ہو کر ہمیں نورانیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے وضو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، وضو کے بغیر ہماری عبادات بیکار ہیں۔ نماز بغیر وضو کے ادا نہیں ہوتی۔ وضو کے بھی کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جن میں فرض اور سنت شامل ہیں۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو میں بعض باتیں بہت ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹ جانے سے گناہ نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ تو بیٹا وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 مکمل چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، اور تمام جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ بیٹا یہ تھی وضو کی سنتیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں وضو کے ان مکروہات کی جانب جس سے وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا یا وضو کا پانی ناپاک جگہ پر ڈالنا۔ کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے پانی لینا، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، یا پانی اس قدر کم استعمال کرنا کہ مستحب طریقے سے وضو ادا نہ ہو، یا پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، 3 بار سے زائد اعضاء کو دھونا، وضو کے اعضاء کے علاوہ کسی اور حصے کو بلا ضرورت دھونا، یہ مکروہات وضو کہلاتا ہے۔ اب ہم پاکی کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ غسل۔ غسل کے معنی و مفہوم کیا ہیں؟ غسل ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں پورے جسم کو دھونا، یعنی شریعت کی رو سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام جسم پر خاص طریقے سے بہانا غسل کہلاتا ہے۔ شرعی طریقے سے غسل کیے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا، اور پاکی کے بغیر عبادات قبولیت کا درجہ کبھی نہیں پا سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے پاکیزگی کو۔ پیارے بچوں، غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہوتے ہیں، یعنی اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے، اور ان تمام مواقع پہ نہانا بہتر اور مسنون ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ آگاہی ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام جسم پر پانی بہانا۔ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جایا جائے۔ آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ بیٹا یہ تھی غسل کی سنتیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں غسل کے مکروہات کی جانب۔ غسل کے مکروہات کیا ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہیں جن سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ پانی بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اتنا کم پانی لینا چاہیے کہ اچھی طرح سے غسل نہ ہو سکے۔ غسل کے وقت کسی سے بات چیت کرنا بھی سخت منع کیا گیا ہے، یعنی غسل کرتے وقت باتیں کرنا اور گنگنانا منع فرمایا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں غسل کے مسائل کی جانب۔ غسل کے مسائل میں سے کیا ہے؟ مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ مخواہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ غسل خانے میں ہی نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو پردے میں نہائے، اور عورت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائے۔ اور غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے کو شریعت میں منع فرمایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیمم کی جانب تک کہ تیمم کیا ہوتا ہے، تیمم کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ شرعی طریقے میں تیمم کا حکم اس وقت ہے کہ جب نماز اور دیگر امور کی بجاوری کے لیے پانی دستیاب نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں طہارت کے فوائد کی جانب کہ ہمیں پاک صاف رہنے کے بعد کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ہمیں ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ انسان صاف ستھرا رہتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور ہم صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی صفائی بھی۔ عبادات اور کام کرنے میں ہمیں بہت لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادات بھی قبول ہو جاتی ہیں اور ہم میں کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ طہارت کے یہ فائدے ہیں کہ انسان پاک صاف رہنے سے چست و صحت مند رہتا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ ماحول بھی پاک صاف رہتا ہے، اور جب ذہن اور جسم صحت مند ہو تو معاشرہ اور ماحول بھی صحت مند رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے طہارت کے فائدے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان ہدایت کی طرف جو کہ تفویض کار کے سلسلے میں دی جا رہی ہیں، اور وہ ہدایت کیا ہیں؟ مشقی کام کرنے ہیں آپ کو کاپی میں، جو کہ صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کی وضاحت کے لیے آپ نے درج سے پوائنٹس کو لینا ہے اور اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ یعنی پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ طہارت کے معنی و مفہوم بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، پھر طہارت کے طریقے
پھر روحانی پاکیزگی، پھر جسمانی پاکیزگی اور پھر ماحولیاتی پاکیزگی، ان تینوں کی وضاحت کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔ اس کی وضاحت آپ کس طرح کریں گے کہ وضو کے معنی و مفہوم تحریر کریں گے، پھر وضو کے فرائض، پھر وضو کی سنتیں اور مکروہات وضو۔ سوال نمبر 3 ہے، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے غسل کے معنی و مفہوم تحریر کرنے ہیں، پھر غسل کے فرائض، پھر غسل کی سنتیں اور پھر غسل کے مکروہات۔ سوال نمبر 4، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ اس کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے آپ نے طہارت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ تحریر کرنا ہے اور پھر طہارت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے آپ نے پوائنٹس کی صورت میں، یعنی جملوں کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے۔ پہلے طہارت کے فوائد کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر جملوں کو پوائنٹس کی صورت میں لکھنا ہے۔ اب سب سے آخری سوال کی جانب آتے ہیں جو کہ خالی جگہ ہے، اور سوال نمبر 6 ہے۔ نمبر 1 کہ جمعے کے دن غسل کرنا ڈیش ہے، تو جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ عیدین کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ نمبر 4 پانی کا استعمال اعتدال سے کیا جائے۔ نمبر 5 طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے مشقی کام جو کہ آپ کو کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ اور سب سے اہم کام، جب کاپی میں آپ نے یہ تمام کام تحریر کریں تو سب سے پہلے سبق کی فہرست بنائیں، سبق کا ٹائٹل پیج یعنی عنوان سبق تحریر کریں، اور پھر اس ہفتے کی تاریخ کا اندراج کریں جس ہفتے یہ کام دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ سب سے اہم اور ضروری بات کیا ہے کہ تمام کام کرنے کے بعد جلد از جلد کاپی اسکول بھیجیں تاکہ آپ کی کاپی چیک ہو جائے اور آپ کو آگے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ماہ اگست کے سلیبس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔